رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ مقام ہے کہ سرکار کی خدمت میں کھڑے ہو کر سرکار علیہ السلام اپنا ممبر جو ہے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرماتے اور فرماتے اگر میری نعت پڑھنی ہے تو ممبر پر جلوہ گر ہو جہاں بیٹھ اور پھر میری نعت پڑھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو میری نعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام کتنا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نعت پڑھنا، سرکار کی سراہ خوانی کرنا، یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بہت بڑا مقام ہے لیکن اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ لوگ عقیدت رکھتے ہیں سرکار کے نام سے، لوگ محبت کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کے نام سے، تو ہمیں لوگ سرکار کے نام کی وجہ سے عزت دیتے ہیں۔ تو اب اگر ہم سرکار کے نام پر اپنے پیٹ کو سامنے رکھ لیں اور وہ جو اصل مقصد ہے اس کو فوت کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نعت خان صلی اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، قربان جائیں حضرت حسان بن ثابت کی، کہ حضرت حسان بن ثابت سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام اپنا ممبر حضرت حسان کو عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان اس پر جلوہ گر ہو اور پھر میری نعت پڑھ۔ تو حضرت حسان کیا نعت پڑھتے ہیں؟ بڑا مشہور کلام ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہ نعت ہے، یہ کمال کی نعت ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، مفہوم کیا بنتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور یہ نعت وہ نعت ہے، یہ کلمات وہ کلمات ہیں جو سرکار کی ظاہری حیات میں پڑھے گئے، سرکار نے سنے بھی اور حضرت حسان کو انعام بھی عطا فرمایا۔ اور ایک نعت حضرت کعب بن زہیر جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اگر تمہیں کعبے کے پردے میں بھی مل جائیں تو ان کو وہیں قتل کر دو۔ تو یہ کعب بن زہیر جو ہے یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور دوسرے علاقے میں چلے گئے اور چھپتے رہے کہ میں بچ جاؤں، لیکن ایک دن ان کے بھائی نے خط لکھا کہ اے کعب، سرکار کے غلاموں سے کب تک چھپتا پھرے گا؟ اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو آپ کے بھائی نے کہا کہ کرنا کیا ہے، وہ تو کریم کا در ہے، تو آ کر معافی مانگ تو صحیح، وہ ضرور تجھے معاف فرما دیں گے۔ اچھا یہ واقعہ مختلف روایات میں ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت کعب چھپ کر چادر لے کر رات کے اندھیرے میں سرکار کی خدمت میں حرم پاک میں حاضر ہوتے ہیں، چادر اوپر لی ہوئی ہے، اب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر کعب آ جائے، اگر آپ سے معافی مانگ لے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب اب آ ہی گیا ہے تو جا، تجھے معاف کر دیا ہے، تو معاف فرما دیا۔ اب وہ کعب جو سرکار کے بارے میں اشعار لکھتے تھے، اب کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے، جس زبان سے میں آپ کے بارے میں اشعار لکھتا تھا آج اسی زبان سے میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اے کعب پڑھ نعت۔ تو حضرت کعب نے 200 اشعار میں سرکار کی نعت پڑھی تو سرکار خوش ہوئے اور اپنی چادر مبارک اتار کر جو ہے حضرت کعب کو عطا فرما دی۔ تو یہ نعت پڑھنے کا مقام ہے۔ اور ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نعت پڑھی تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا، اللہ تیرے دانت سلامت رکھے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ نعت پڑھنے والا جس کو سرکار نے نعت کے پڑھنے کے سبب جو ہے یہ انعام عطا فرمایا، یہ انعام عطا فرمایا کہ تیرے دانت سلامت رہیں، کہتے ہیں اس صحابی کی 100 سال سے عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن نعت پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دانتوں کو سلامت رکھا۔ سرکار کے کلمات جو زبان اقدس سے ارشاد ہوئے تھے ان کی برکت سے 100 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، لیکن دانت جو ہیں وہ پھر بھی اسی طرح
تو یہ نعت پڑھنے کا مقام ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پڑھ نعت، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ تو نعت پڑھنے والا تھا، اس کا مقام ہے، سرکار اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ جو سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہے، جو سرکار کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرنا جس انداز میں بھی ہو، اشعار میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، وہ نعت ہی ہے۔ چاہے کوئی بیان کر کے سرکار کی ثنا کر رہا ہے، چاہے کوئی آواز میں ثنا کر رہا ہے، چاہے کوئی نعت کی صورت میں ثنا کر رہا ہے، وہ سارے ہی نعت خانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جو سرکار کی نعت پڑھتا ہے نہ اس کا اس دنیا میں چہرہ بگڑتا ہے نہ آخرت میں بگڑتا ہے۔ محمد کے غلاموں کا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتی، ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن